الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھی بھیجے ہیں، اپنے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا ہے. اور اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کا احسان عظیم ہے اس امت کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رہبری کے لیے چنا، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہے، تمام کی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو افضل اور اعلیٰ ہیں، جن کا دل سب سے زیادہ پاک ہے، صاف ہے، جن کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس امت کی لیڈری کے لیے، قیادت کے لیے، رہبری کے لیے چن لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جن کو میں نے نبی بنایا ہے، میں نے جن کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اب جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو ان کی فرما برداری کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کے پیش نظر یہ شعر کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو بڑی مرتبہ سنا ہے، ہمیں تو یاد بھی ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے تو نے وفا کی ہے تو ہم تیرے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے تو سارا کچھ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار تمہارے لیے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تمہارے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مگر اس وفا کا جو ثبوت ہے وہ کیسے دینا ہے؟ آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے. جیسے آپ علیہ السلام نے کیا ویسے آپ نے کرنا ہے. جیسے آپ کی شب و روز تھے ویسے آپ کی شب و روز ہیں. جس طرح آپ عبادات کا اہتمام کرتے تھے آپ کی عبادات ویسے ہیں. آپ علیہ السلام سچائی کے پیکر تھے، آپ ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے اندر وہ ولی وفاداری پائی جاتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے اندر موجود رہی ہے تو آپ کے اندر کوئی وفاداری نہیں،
کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ جو اطاعت ہے اس کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ایسی جنات کے اندر داخل کریں گے، ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو نبی علیہ السلام کی اطاعت سے اعراض کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ جو اطاعت کرے گا وہ جنات النعیم کے اندر ہے، اور جو اعراض کرے گا اطاعت سے فرمایا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اب حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری جو امت ہے یہ جنت کے اندر داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس انسان کے جس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں داخل ہونے سے انکار کون کرے گا بھائی؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کو اختیار کیا ہے وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کو اختیار کیا ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اطاعت سے مراد لفظی اطاعت نہیں ہے، کہنے سننے کی حد تک اطاعت نہیں ہے، اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اطاعت آپ پہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ آپ کے اوپر ہر صورت کے اندر فرض ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے، فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، کچھ فرشتے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف آئے ہیں، آ کر بات کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہستی مبارک کون سی ہے؟ فرشتے ایک دوسرے کو آپس کے اندر کہہ رہے ہیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہ جو ہستی ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو، پھر اس کے اندر دعوت کا اہتمام کیا ہو، پھر ایک ایلچی کو ایک پاس دے کر دعوت نامہ دے کر بھیج دیا ہو۔ اب جو انسان اس دعوت نامے کو پکڑتا جائے گا وہ آئے گا اس محل کے اندر، اس دعوت کے اوپر آئے گا، وہ پاس دکھائے گا اور محل میں دعوت کھانے کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اب دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو محل ہے وہ اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، وہاں پر جو دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اور فرمایا یہ جو ایلچی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو رب العالمین نے اپنا پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاس دیا ہے، ایک ٹکٹ دیا ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ لوگوں کو دیں گے، یہ لوگوں میں تقسیم کریں گے، جو اس ٹکٹ کو، اس پاس کو، اس دعوت نامے کو پکڑتا جائے گا، لیتا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے پاس کو لے گا نہیں وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ اس حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں فرمایا محمد فرق بین الناس، اس پوری کی پوری روایت کا خلاصہ کلام یہ الفاظ ہے کہ محمد فرق بین الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ لوگوں کے درمیان حد فیصل ہے، یہ فرق کرنے والے، آپ کے جتنے اعمال ہیں، آپ کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں، قیامت کے دن ان کا صلہ جو ہے وہ نسبت محمد علیہ السلام سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو اچھا لگا آپ نے کر دیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا آپ نے جو عمل کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یہ نہیں، آپ کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے یہ نہیں۔ محمد فرق بین الناس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کیا، جیسے آپ نے کیا، آپ کی نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھلائی ہے، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا جہاد، آپ کا زکوٰۃ دینا، آپ کا عمرہ کرنا، آپ کا نکاح کرنا، آپ کا جنازہ، آپ کی خوشی غمی جو ہے ہر چیز کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔
اگر مطابق ہے تو پھر آپ کا مول بڑھے گا، عمل کو قبول کیا جائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، چاہے آپ کو اچھا لگ رہا تھا، چاہے آپ کو کسی نے قائل کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کے عمل کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا۔ جو نبی اسلام کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات تو یہ ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے، اطاعت جو ہے، یہ اتنی ہی ضروری کیوں ہے؟ یہ اتنی زیادہ فرض کیوں ہے، اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے کچھ قوانین ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ آئین ہیں، کچھ دستور ہیں، جن میں سے ایک قانون اللہ کا یہ ہے جو کبھی بھی نہیں بدلتا۔ اللہ پاک کا قانون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روح گردانی نہیں کرنی، حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے۔ جب تم نے حدیث کو سن لیا ہے تو پھر نبی اسلام کے حکم سے منہ نہیں موڑنا، پھر آپ کی بات کو ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، پھر بات کو سننے کے بعد انسنی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا وویل للاقماء القول، بات کو سن کر انسنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، بات کو سن کر انسنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، تو نبی اسلام نے بد دعا دی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اوپر اطاعت فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، گمراہی کا دروازہ تب کھلتا ہے جب انسان نبی اسلام کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ اطاعت کو چھوڑے گا یہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا، فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دونوں کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے پیغمبر کے اوپر بات کو پہنچا دینا تھا، اب تمہارا علاج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تحدید کا، ڈانٹنے کا انداز ہے۔ تم پر اطاعت فرض کی گئی ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب تمہارے ساتھ نمٹنا جو ہے یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت سے پیچھے ہٹو گے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آج کل ہر کسی نے کسی کو پکڑا ہوا ہے، کسی کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کی اتباع کر رہا ہے، کہا صرف دو راستے، یا قرآن یا حدیث ہے، یا اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، اس سے ہٹ کر کدھر بھی جاؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کو ایسا اسلام، ایمان، دین قبول ہی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلائی تھی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگاہ کر دیا، فرشتوں کو بھی اس بات کا علم ہے، نامہ اعمال لکھنے والوں کو بھی اس بات کا علم ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام کیا دیا؟ فرشتوں نے کہا، آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب یہ ہے جس نے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت کی، ہم بھی اس کا جو عمل ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھیں گے، وگرنہ اس کا عمل نہیں لکھا جائے گا۔ جو آپ کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کرے گا اس کا عمل لکھا ہی نہیں جائے گا۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم عمل بھی اس کا لکھیں گے جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے ہم عمل اس کا لکھیں گے بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے تھے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ بن عمر نبی اسلام جو بات ارشاد فرماتے یہ لکھ لیا کرتے۔ قریش والوں نے ان کو منع کیا، کہا کیوں لکھتے ہو؟
کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام غصے کے اندر ہوتے ہیں، آپ ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ جو بھی بیان کرتے تھے میں لکھ لیتا تھا، مجھے قریش والوں نے منع کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اکتب اے عمر کے بیٹے عبداللہ لکھ، اکتب اے عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ لکھا کرو، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، عبداللہ لکھ لیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ مطلق طور پر فرض ہے ہمارے اوپر، مطلق طور پر ہر کام کے اندر فرض ہے۔ جو آپ نے کر دیا، جیسے آپ نے کر دیا ویسا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کے نبی اسلام کی اطاعت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اطاعت کیسے کی تھی؟ ایک چھوٹی سی مثال اسی صحابی کی، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے تو میں سنیا گھاٹی کے اوپر چڑھا ہوا، آپ علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، میں نے زعفرانی رنگ کی چادر کو پہنا ہوا، میں نے زعفرانی رنگ کی چادر کو پہنا ہوا ہے، نبی علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ما هذه الغیطۃ یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ چادر کیا، کون سے رنگ کی یہ چادر پہنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ کون سے رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے؟ کہتے اگلا دن ہوا، نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا عبداللہ تیری چادر کی طرح نظر نہیں آ رہی۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب کل آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ یہ چادر کون سے رنگ کی پہنی ہوئی ہے، میں نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، آپ کی پیشانی کے اوپر مجھے تیور نظر آیا، چہرے مبارک کی طرف دیکھا، پیشانی میں مجھے تیور نظر آیا۔ میں فوری طور پر گھر میں گیا، جا کر دیکھا بیوی نے تندور جلایا ہوا ہے، میں نے اس چادر کو اتار کر اس تندور کے اندر ڈال کر اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ کے نبی جس کام کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر پیشانی کے اوپر تیور آیا ہمیں وہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کر کے آگے بتایا کہ یہ لو جی میں کر آیا، احسان نہیں جتلایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تب بتایا ورنہ بتایا نہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام اس قدر اطاعت کیا کرتے تھے، اطاعت کے اندر اس قدر آگے تھے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ آپ اس عمل سے راضی ہیں یا نہیں راضی۔ آج تو ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے، حدیث کی مہر ہوتی نہیں ہے، اپنی طرف سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سخت شدت کی گرمی ہے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی بھی سفر باقی ہے، آگے جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، ہم اتنا برداشت کیسے کریں گے؟ آپ نے ایک پانی کا پیالہ ہوا ہے، پیالہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس پیالے کو پکڑ کر پانی پینا شروع کر دیا، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی پینا شروع کر دیا، فرمایا میں نے روزہ کھول لیا، سارے کے سارے صحابہ روزہ کھول، صحابہ کرام نے روزہ کھول لیا۔ اب چند ایک صحابی باقی بچے تھے جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، کھولا ہی نہیں ہے، روزہ توڑا نہیں ہے، ان کے اوپر کسی نے چادر کے ساتھ سایہ کیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اب روزہ رکھنا فرض نہیں، اس کا حکم تو قرآن میں، مگر جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے وہاں پر اطاعت فرض ہے، چہرے بظاہر دیکھنے میں وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، آپ نے منع کر دیا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لیس علیہ امرنا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے اس کے بارے میں کہا نہیں ہے یا کر کے دکھایا نہیں ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، فرمایا رد ہے، مردود ہے، ایسا عمل لٹا دیا جاتا ہے، اور ایسا عمل اختیار کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا، کا ایسا عمل اختیار کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں؟
آپ کی اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کیا نظریہ رکھتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے؟ اس کی ایک مثال ہے، سنن دارمی کی یہ حدیث ہے، 210 نمبر یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے۔ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن کا علم سیکھو۔ ان 7 میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایسے ہوا کہ لوگوں نے چند حلقے بنائے اور حلقے بنا کر کھجور کی گٹلیوں کو پکڑ لیا۔ ایک آج کل نہیں جیسے ہوتا کوئی فوت ہوتا ہے تو کھجوریں اور چنے لے کر آ جاتے ہیں، بھلا یہ کسی حدیث میں ہے، قرآن مجید کی آیت میں ہو؟ یہ عام طور پر رواج پایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ پاک اس کی بخشش کر دے۔ اللہ بخشش کیسے کریں گے؟ اپنے طریقے کے مطابق کریں گے یا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آئے، دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے کھجور کی گٹلیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا 100 مرتبہ کہو الحمدللہ۔ اب 100 مرتبہ الحمدللہ کہا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، دیکھ کر انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی بات کہ یہ اللہ کے دشمن۔ کون تھے وہ لوگ؟ پہلی بات کیا کہی ہے؟ کیا اللہ کے دشمنوں؟ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن مبارک ہے ابھی تو وہ بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، آپ نے نئے نئے کام دین میں شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی، ان کو بلایا، کہا 2 باتوں میں سے ایک کا تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا، ایک کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ کہا پہلی بات یہ ہے انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت رسول اللہ او مفتتح باب الضلالہ۔ کہا 2 باتیں ہیں، ایک کا اعتراف آج ادھر کرنا پڑے گا مسجد نبوی کے اندر۔ کہا پہلی بات یہ ہے، یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا تو یہ بابر کرواؤ یہاں پر کہ یہ والا عمل جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر یہ عمل اختیار نہیں کیا، یہاں پر اس بات کا بیان کرو کہ یہ جو ہمارا عمل ہے، دعویٰ کرو اس بات کا کہ یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے۔ صحابہ کے دور میں کوئی اتنی جرأت کر سکتا تھا؟ ان کو پتا تھا اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا کہ یہ عمل زیادہ اچھا ہے تو اسی دوسرا لمحہ نہیں آئے گا، اسی لمحے ہماری گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام اتنے سخت ہے دین کے بارے میں، عقیدہ کی کہا ایک بات بتاؤ کہ یا تو تمہارا جو طریقہ ہے انکم لعلی ہدن ہی اہدی من ملت رسول اللہ، یا تو یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے، ورنہ دوسری بات کیا ہے او مفتتح باب الضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر یا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر۔ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود کو ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے، آپ بھی کہتے ہیں نا یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ جی خیر کا ہی ہے نا، اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ جیسے اہل تشیع نے عید غدیر خم کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ عیدوں کی عید ہے، ایسے ہی اہل بریلویت نے عید میلاد النبی کو پکڑ لیا اور کہا اس میں کون سی حرج کی بات ہے، ہم تو خوشی مناتے ہیں۔ یا اس بات کا دعویٰ کرو نا کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں ہے؟ یا پھر صحابہ کا نظریہ یہی تھا، دو بات ہی کہا، یا دعویٰ کرو تمہارا طریقہ زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، یا اس بات کی اقرار کرو کہ تم گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو۔ میرے محترم بھائیوں کبھی غور و فکر کیا کریں، ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کیا گیا، آپ کی اطاعت کیا ہے، ہم نے کیسے دھجیاں بنائی ہیں، اس کی کتنی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اس کا جب جنازہ پڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جنازے کے بعد اس کی قبر کے اوپر کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات تو بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی ہے؟ احد کے مقام پر نبی علیہ السلام آئے ہیں، آپ نے 2 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھایا ہے، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی ہے؟ وہ عورت جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صحابہ سے نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔
آپ اس کی قبر پر آئے ہیں، آپ نے کیا سورہ یاسین پڑھی تھی یا سورہ اخلاص پڑھی تھی یا فاتحہ پڑھی تھی؟ کیا پڑھا تھا؟ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور ایسے ہی آگے دیکھ لیں، جب نکاح کرتے ہیں پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ کون سی نبی اسلام کی اطاعت ہے؟ آپ کون سی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ایسے کیا؟ دو چیزیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب کی ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، بتاؤ یہ کس کے مطابق ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ یہ قرآن میں یا حدیث میں؟ بتاؤ یہ کس کے اندر ہے؟ کتنی زیادہ ایسی بدعات ہے۔ ایک میرے محترم بھائیو، دیکھو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے سال ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں دعا کے لیے۔ دعا مانگنا کتنا افضل عمل ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ کا اس پر غضب برستا ہے۔ کتنا افضل عمل ہے، مگر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کرنا، کیا یہ نبی اسلام کے طریقے کے اندر شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے یا اس کا درس دیا ہو یا آپ کے صحابہ نے ایسے کیا ہو تو پھر مان لیں، پھر جان لیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پڑھاتے تھے، اگر تم نے لَإِن تَرَكْتُمْ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَزَلَلْتُمْ، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔